السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس كورت، جب دھوپ لپیٹی جائے، واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے جھڑ پڑیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب تھلکی اونٹنیاں چھوٹی پھریں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ تکویر، اس کی ابتدائی 13 آیتوں میں 12 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ 12 کی 12 چیزیں قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ آج 6 چیزوں کے حوالے سے آپ سماعت کریں، آئندہ 6 چیزوں کے حوالے سے آپ مزید سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں فرمایا ابتدائی 13 آیات میں، سب سے پہلے اذا الشمس كورت، جب دھوپ لپیٹی جائیں۔ حسن بصری نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے اور سورج کے اندر بالکل ہی روشنی باقی نہ رہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ابو صالح اور ابو یعلا روایت کرتے کہ جب سورج کو پھینک دیا جائے، ان دونوں چیزوں کے حوالے سے کہ اس کی روشنی یہ لپیٹی جائے اور اس کو پھینک دیا جائے۔ پھر امام ابن جریر نے اپنا مختار لکھتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ کلام عرب میں تکویر کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کے بعض اجزاء کو اس پر لپیٹ دینا، جیسے عمامہ یہ سر پر لپیٹا جاتا ہے، اسی طریقے سے بڑی کوئی چادر ہو جس میں کپڑے رکھ دیے جائے اور پھر اس چادر کو اس کے اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مثال بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ سورج کو لپیٹنے کا معنی یہ ہے کہ سورج کے بعض اجزاء کو بعض سے لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ جب ایسا کر دیا جائے گا، اس کے بعض اجزاء کو لپیٹ دیا جائے گا، تو اس کی روشنی جاتی رہے گی، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر مزید یہ کہا گیا کہ حافظ شہاب الدین ابن احمد ابن علی بن حجر عسقلانی یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ اور دوسرے ائمہ نے اس میں اضافہ یہ کیا کہ ان دونوں کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، سورج اور چاند کو۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے کہ ان دونوں کو لپیٹ کر سورج اور چاند کو جہنم میں پھینک دیا جائے، دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ جب انہوں نے اس بات کو بیان کیا تو ابو سلمان نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا کیا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا کیا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام بزار نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور اس میں اضافہ کیا کہ سورج اور چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے اس کا انجام دیکھ لیں کہ جس کو انہوں نے خدا مانا،
جس کی وہ عبادت کرتے رہے، جس کی پرستش کرتے رہے، وہ تو جہنم میں ڈالے گئے ہیں۔ تو جو اس کی عبادت و بندگی کر رہے ہیں وہ ان کا انجام دیکھ لے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن وہب نے جمع الشمس والقمر کی تفسیر میں لکھا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو جمع کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور امام ابن ابی حاتم نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت بھی کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو سورج کو پھینک دیا جائے گا، سورج اور چاند دونوں کو جہنم میں، دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو علامہ خطابی نے کہا کہ سورج اور چاند دونوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، تو دوزخ میں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے ان کو عذاب دیا جائے، لیکن اس سے ان لوگوں کو ذلیل کرنا ضرور مقصود ہے جو ان کی عبادت کرتے ہیں، جو ان کو خدا سمجھتے ہیں، جو ان کو معبود سمجھتے ہیں، جو دنیا میں سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کی وہ عبادت باطل تھی، وہ جن کو خدا سمجھتے تھے وہ دراصل خدا ہے ہی نہیں، ان کی عبادت بھی باطل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ سورج اور چاند کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر ان کو آگ میں لوٹا دیا جائے گا، اس لیے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسماعیلی نے کہا کہ ان کو دوزخ میں ڈالنے سے ان کو عذاب دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ دوزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے، اور بھی چیزیں ہوں گی، اور اہل دوزخ کو عذاب دینے کے لیے عذاب کے کئی آلات بھی ہوں گے، لہذا سورج اور چاند کا عذاب یافتہ ہونا یہ لازم نہیں آتا۔ جس طریقے سے دوسری چیزیں دوزخ کے اندر ہوگی، ایسے ہی سورج بھی دوزخ میں ہوں گے، سورج بھی دوزخ میں ہوگا اور چاند بھی دوزخ میں ہوگا۔ یہ ان کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑے۔ تو یہاں پر جو تارے جھڑ پڑے اس کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے بیان کیا، عطا نے کہا کہ ستارے آسمان اور زمین کے درمیان نور کی زنجیروں سے معلق ہے۔ یہ جو ستارے ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت عطا کہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان نور کی زنجیروں سے معلق ہے، لٹکے ہوئے ہے، اور یہ زنجیریں جو ہے یہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ فرشتے ان زنجیروں کو تھامے ہوئے ہیں جس سے ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، معلق نظر آ رہے ہیں۔ اور جب آسمان اور زمین فنا ہو جائیں گے تو یہ زنجیریں فرشتوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی۔ جب یہ زنجیریں فرشتوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی تو ستارے جھڑ پڑیں گے۔ اور فرمایا تیسری آیت میں کہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ پہاڑ چلائے جائیں اس کا کیا معنی ہے؟ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے فضا میں اڑا دیا جائے گا، ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پہاڑ آج بھاری بھرکم ہمیں لگ رہے ہیں، مگر قیامت سے پہلے پہلے کیفیت یہ ہو جائے گی کہ یہی پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ چوتھی صفت جو بیان کی گئی، چوتھی بات، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب تھلکی اونٹنیاں چھوٹی پھریں۔ اب یہاں پر جو عشار کہا گیا، عربوں کے نزدیک حاملہ اونٹنیاں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور جب وہ ان اونٹنیوں کو بڑا پیار کرتے تھے جو 10 ماہ کی ہو جاتی، حاملہ ہوتی، جب ان کو معطل کر کے چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کسی غیر معمولی چیز کا مشاہدہ کر لیا، کوئی ایسی چیز انہوں نے دیکھ لی جس کی وجہ سے ان کی محبوب چیز جو حاملہ اونٹنیاں ہے وہ ان اونٹنیوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے، حالانکہ ان کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے، مگر ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ تو کہا کہ جب تھلکی اونٹنیاں چھوٹی پھرے، ان کو چھوڑ دیا جائے، اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور اچانک قیامت آ جائے گی اور ان کے اموال، ان کی چیزیں جو ہے وہ سب ضائع ہو جائے گی۔ اور دوسرا قول یہ بیان کیا گیا عشار سے، عشار کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں، جب اچانک قیامت آ جائے گی تو بادل پانی کو برسا نہیں سکیں گے، یہ قیامت کے حوالے سے فرمایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد پانچویں چیز جو بیان کی جا رہی ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائے، وحشی درندے جو انسانوں سے مانوس بھی نہیں ہوتے، جو درندے ہوتے، جو چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، ایسے جانوروں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جب وحشی جانور کو جمع کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر اگر ہم اسے غور سے سنیں تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ
کہ آج دنیا کے اندر انسان طاقت کے بلبوتے پر کسی کو ستاتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے اور اپنے کمزوروں پر توجہ نہیں کرتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں طاقتور ہوں تو میں جو چاہوں وہ کر لوں۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ خشکی کے جانوروں میں سے جو جانور انسان سے عام طور پر مانوس نہیں ہوتے ہیں ان کو وحوش کہا جاتا ہے۔ ان وحشی جانوروں کو ہر طرف سے جمع کیا جائے گا، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ مکھیوں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی مکھیاں ہیں، ان مکھیوں کو بھی جمع کیا جائے گا اور مکھیوں کو بھی قصاص کے لیے جمع کیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا استحقاق واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام وحشی جانوروں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، اور جن جانوروں نے دوسرے جانوروں کو ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو ان سے قصاص بھی لیا جائے گا، اب وہ چھوٹی مکھی کیوں نہ ہو۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ مر جاؤ، تو تمام وحشی جانور مر جائیں گے۔ اور اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد جو چیزیں بیان کی جا رہی وہ یہ بتا رہے، تین چیزوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جب جانوروں کو، وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا، حتیٰ کہ مکھی کو جمع کیا جائے گا، تو اس سے جو ہمیں فائدہ مل رہا ہے، یعنی جو چیزیں ہمیں مل رہی ہے معلوم ہونے کی، وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام وحشی جانوروں کو عدل کرنے کے لیے جمع فرمائے گا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں اور جناتوں کو عدل کرنے کے لیے جمع نہ فرمائے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا قیامت قائم نہیں ہونی ہے، قیامت کوئی چیز نہیں، تو جب اللہ تعالیٰ جانوروں کو جمع فرمائے گا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانوں اور جناتوں کو جمع نہ فرمائے؟ دوسری چیز کہ وحشی جانور انسانوں سے بدکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، اس کے باوجود سارے کے سارے وحشی جانور میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ قیامت کا دن یہ ایسا ہولناک دن ہے کہ اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے وہ وحشی جانور اپنی جو بھاگنا، بدکنا، وہ ساری کے ساری اپنی فطرت کو بھول جائیں گے۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ ان حیوانات میں سے بعض حیوان دوسرے حیوانات کی غذا ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر شیر کے سامنے اگر بکری آ جائے تو شیر اسے چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ تو اب شیر اور بکری کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن اس دن یہ سارے کے سارے جانور جمع ہوں گے اور کوئی ایک دوسرے پر کوئی حملہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوگا کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے وہ اپنی طبعی تقاضے کو بھول جائے گا، اور اس کے سامنے وہ قیامت کا منظر ہوگا، اس کے سامنے بھی قصاص کا وہ معاملہ ہوگا، تو اس لیے وہ اپنی فطرت کو بھول جائے گا اور وہ کسی پر نہ حملہ کرے گا، نہ کسی سے بدکے گا، نہ کسی سے دور بھاگے گا، بلکہ وہ اپنے آپ میں پریشان ہوگا۔ تو جب جانوروں کو جمع کیا جائے گا تو پھر انسانوں اور جناتوں کو جمع کیوں نہیں کیا جائے گا؟ پھر اس کے بعد چھٹی صفت جو بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر سمندر سلگائے جائیں اس کا کیا معنی ہے؟ تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سمندر کو گرم کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ آگ ہو جائے گا، جتنے سمندر ہم دیکھ رہے ہیں، اور مجاہد نے کہا کہ سمندر میں آگ لگائی جائے گی۔ یہ دونوں چیزوں کو اگر سمجھے اگر آپ تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر جو بتایا گیا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں، تو یہاں پر جو سجرت فرمایا گیا کہ اس کی وجہ سے کہ جس طریقے سے تنور کے اندر آگ لگائی جاتی ہے اور اس کو گرم کر دیا جاتا ہے، تو جب سمندر میں آگ لگائی جائے گی تو ان میں پانی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں رہے گا اور سارا کی سارا آگ ہی آگ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آگ فرما دے گا، اور پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت تمام سمندر اور تمام زمینیں ایک ہو جائیں گے۔ جتنی سمندریں ہم پانی جو نظر آتا ہے، زمین ہے، پانی ہے، تو فرمایا گیا کہ اس وقت تمام سمندر اور زمینیں ایک ہو جائیں گی، اور جو انتہائی گرم اور جلانے والی ہوں گی۔ یہ ایک روایت بیان کی جا رہی ہے، ایک چیز یہ بیان کی، اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین تمام سمندروں کا پانی چوس لے گا اور بلند ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جائے
اور تمام زمینیں سمندر کی سطح کے مساوی ہو جائے اور یہ سارا کے سارا کام جو ہے گرم یا بھڑکایا ہوا سمندر بن جائے گا، تو سمندر جو ہے سلگا دی جائے، تو اس کے حوالے سے قیامت کا جب منظر ہوگا، قیامت سے پہلے جو ہے سمندر کا پانی بھی پورا جلا دیا جائے گا۔ ابھی اس آیت کریمہ کی 3 وجہ سے تعویل بیان کی جا رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، 3 چیزیں جو بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جہنم سمندر کی تہوں میں سے ایک دم ڈیپلی جہنم کے نچلے حصے میں، اور دنیا کو قائم کرنے کے لیے اس وقت وہ گرم نہیں ہے، کیونکہ اگر گرم ہوگا تو پھر لوگ دنیا میں رہ رہے ہو کس طریقے سے رہیں گے، تو سمندروں کی تہ میں ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دنیا کو قائم کرنے کے لیے اس وقت وہ گرم نہیں ہے، اور جب دنیا کی مدت ختم ہو جائے گی، جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی اس آگ کی تاثیر سمندر تک پہنچا دے گا، پھر اس سبب سے تمام سمندر بھڑکائی بھی آگ بن جائیں گے، یعنی تمام سمندر جو ہے وہ سلگ جائیں گے، جلا دیے جائیں گے اور آگ بن جائے گی۔ دوسری اس کی تعبیر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند اور ستاروں کو سمندر میں ڈال دے گا، اور اس سبب سے جو ہے وہ سورج چاند یہ سب آگ سے بنائے گئے ہیں، تو اس سبب سے سمندر بھڑکائی بھی آگ بن جائے گا، سمندر کے اندر ایک آگ سلگ جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر میں بہت عظیم آگ پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے سمندر بہت گرم ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، اور امام راضی فرماتے ہیں کہ ان تعبیرات کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جو دنیا کو تباہ کرنے اور قیامت کو قائم کرنے پر قادر ہے، وہ ضرور اس پر بھی قادر ہے کہ سمندروں کو گرم کر دے اور اس کے پانی کو آگ لگا دے، اور اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ سمندر میں سورج کو اور چاند کو ڈالے یا اس کی تہوں میں جو ہے جہنم ہو۔ تو امام راضی نے اپنے اعتبار سے بیان کیا۔ البتہ جو قیامت کے آنے کے حوالے سے جو 13 نشانیوں کا اس سورہ مبارکہ میں جو ذکر کیا گیا، جن میں کہ 12 نشانیوں کا جو ذکر کیا گیا 13 آیتوں کے اندر، جن میں کہ 6 نشانیاں آپ نے سماعت کی۔ اب یہ قیامت سے پہلے کے معاملات ہیں۔ اب جب قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، اب اس موقع پر جو کیفیت ہوگی، جو 6 نشانیاں دوسری ظاہر ہوگی، انشاءاللہ اس کو آپ آگے سماعت کریں۔ تو قیامت قائم ہونا ہے، اس میں حساب اور کتاب ہونا ہے، اور بہت سخت معاملہ ہوگا، جانوروں تک کو جمع کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اس کی عبادت اور اس کی بندگی کریں، اور قیامت سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب و کتاب ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور مولا قیامت کی ہولناکیوں سے مولا تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، سرکار کے لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔